نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کو یہودی بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، اور نصرانی بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اللہ کی آزمائشوں پر کھڑے اترنا، مسلمن، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی آزمائشیں آئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ ان تمام باتوں پر، ان تمام آزمائشوں پر کھڑے اترے۔ سب سے پہلی آزمائش جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور ان کے جو والد تھے وہ بت فروش تھے، آزر، بتوں کو تراشتے تھے اور خود بیچتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ اپنے والد سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ ان شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف، تو آپ میری اتباع کریں۔ اور کتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان ان بتوں کی عبادت نہ کریں، یہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے جو دھمکیاں ملی، کہا کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آپ باز نہیں آئے تو پھر میں آپ کو سنسار کروں گا۔ تو پھر مجبور ہو گئے، پھر انہوں نے سلام علیک کہہ کر اپنے کام میں لگ گئے۔ اور خانہ کعبے کے اندر 360 بتوں کو رکھا جاتا تھا اس وقت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ ان بتوں کو سبق سکھایا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو ایک سبق دیا جائے۔ تو جب تمام لوگ عید کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور تمام بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ اور جب بات پہنچی تو کہا کہ ایک شخص ہے جن کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کیا یہ آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ یہ بڑے بت سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو اسی سے پوچھو، اس کے کندھے پر کلہڑا بھی ہے، تو اسی سے پوچھو کہ یہ سب کس نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ تو وہ تو جانتے تھے کہ یہ بت نہیں بول پاتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے غور و فکر کیا تو انہوں نے خود، ان کے نفس خود کہنے لگے کہ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تیار کیا اور کہا کہ ان کو آگ میں جلا اور اپنے معبودوں کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تیار کیا گیا تو وہ اتنی
خطرناک آگ تھی، اوپر سے جو بھی پرندہ گزرتا تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا ہے۔ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے، اور اس آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ اور یہی ہی آزمائش نہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی، اور جو وہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی نیک فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اور تقریباً اللہ تعالیٰ نے انہیں 60-70 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرے۔ پتہ نہیں انہوں نے کتنی بکریاں ذبح کی، کتنے اونٹ ذبح کیے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو اشارہ ہے یہ اسماعیل کی طرف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے دور کا سفر کر کے وہاں پہنچے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، اور بیٹے کی انہوں نے کیسی تربیت کی تھی، یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں آپ کو ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو میں قربان جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہیں چت لٹایا تو آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہمیں تمہیں ایک ذبح عظیم کا تحفہ دیتے ہیں۔ آج وہی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم اپناتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گائے کو ذبح کرتا ہے یا اپنے دمبے کو ذبح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ جو کل بکرا ہے، جو دمبا ہے، یہ روز محشر میں اس کے لیے آئے گا، اور جتنے اس کے بدن پر بال ہوں گے، جتنے اس کی کھال پر بال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، شروع سے لے کر آخری عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا اور تمام آزمائشوں پر کھڑے اترے۔ تو یہ جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ذبح کریں، بلکہ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں، اور آپ اپنے نفسانی خواہشات پر چھری چلائیں۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے۔ جب بھی ہم گائے ذبح کریں یا ہم دمبا ذبح کریں تو ہماری نیت یہ ہو، ہماری نیت صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، ہماری نیت صرف گوشت کھانا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد قرآن مجید میں بتا دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کس کی کیسی نیت تھی. تو ہم قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیسی تھی. تو قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور ہم اللہ کی صرف رضا ہی کے لیے ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.